الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ہمارے اپنے بدن کے اندر بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائی ہے، سوچنے کے لیے اللہ رب العزت نے دل و دماغ عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر رب کریم جو ہے وہ چلنے کے لیے پاؤں نہ دیتے تو میں اور آپ دنیا میں پریشان ہوتے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک مجھے اور آپ کو کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے ان تمام نعمتوں کے استعمال کرنے کے قواعد بتلائے ہیں کہ کن قواعد کے ساتھ ان نعمتوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نعمت ہم نے دی ہے تو اس کا قاعدہ نہیں بتایا، اس کے قیود ہم نے بتائے نہیں، بلکہ ان قیود کے ساتھ جو ہے وہ اس نعمت کا استعمال ہو۔ ہم نے دماغ دیا ہے تو قاعدے کے اعتبار سے اس کو استعمال کرے، ہم نے آنکھیں دی ہیں تو اس کے قواعد بتلائے ہیں، اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں۔ بہت ساری نعمتوں میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ زبان کی نعمت اللہ رب العزت نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کے بڑے قواعد اور ضابطے ہیں، اس کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے۔ ارے دنیا کی چیز بغیر قاعدے کے استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز کے خراب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہماری ان مجالس کا مقصد ہی یہ ہے
کہ ہم اپنے تمام اعضاء اور جوارح کو صحیح استعمال کریں۔ ہمارے تمام اعضاء اور جوارح کا استعمال غلط ہو چکا ہے، اس لیے ہم طالب بن کر آنا شروع کریں، طلب کے ساتھ آنا شروع کریں، کہنے والا بھی طالب بن کر آئے کہ جو ہے وہ طلب کے ساتھ کوئی بات کہی جائے۔ تو ان تمام نعمتوں میں اللہ رب العزت نے زبان کی نعمت ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ بڑے حکیم گزرے ہیں۔ وہ جس استاد کے پاس پڑھتے تھے، ایک مرتبہ استاد محترم نے ایک بکری کا بچہ دیا یا بکری دی اور یوں فرمایا کہ اس کو ذبح کر کے لاؤ اور اس میں سے وہی حصہ لانا جو اس کا سب سے بہترین ہو۔ لقمان حکیم نے اس بکری کو اٹھایا اور مذبح تک اور مقتل تک لے گئے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ذبح کیا اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا اور زبان کا حصہ اٹھا کر لے آئے۔ استاد محترم جانتے تھے بڑے حکیم ہیں، تو کہا کہ کیا لے کر آئے؟ تو کہا کہ یہ زبان لے کر آیا ہوں اس لیے کہ اس کے پورے بدن میں سب سے بہترین حصہ زبان ہے۔ پھر جو ہے حضرت نے استاد نے ایک اور بکری دی اور کہا کہ اب اس کو بھی ذبح کر کے لاؤ اور جو ہے اس میں سے اتنا ہی حصہ لانا جو اس کا سب سے بدترین ہو۔ لقمان حکیم اس بکری کو لے گئے اور اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے پھر زبان اٹھا کر لے آئے۔ استاد نے کہا کہ پہلے بہترین حصہ بھی زبان لائے، اب بدترین حصہ بھی زبان لائے۔ کہا کہ ہاں، انسان کے جسم کا سب سے بہترین حصہ بھی زبان ہے اور سب سے بدترین حصہ بھی زبان ہے۔ اگر انسان اس کو صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ بہترین حصہ ہے۔ اس لیے فرمایا جس کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے، شکر کرنے والا دل۔ مجھے تو زبان پر عرض کرنا ہے کہ جس کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے۔ آج میری اور آپ کی زبان ذکر میں رطب اللسان نہیں ہے، نتیجے میں ہم جو ہے وہ زبان کی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ زبان کی تین بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، تین بری خصلتیں ہیں۔ ایک اچھی عادت تو زبان کی یہ ہے کہ زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ لگی رہے، ہمیشہ اللہ اللہ کا ورد کرتی رہے۔ اسی لیے اولیاء کاملین اور جو ہے اولیاء صادقین جو ہیں اپنے ماننے والوں کو اور اپنے جو ہے وہ متعلقین کو اور اپنے مریدین کو ذکر و اذکار بتلاتے ہیں تاکہ اس کی زبان ذکر میں مشغول رہے، تو جو ہے وہ لغویات سے اس کی زبان بچ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑ گئی۔ وفادار پیمبر بیٹھے ہوئے تھے، پیروکار پیمبر بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ میں قریب پہنچ گیا، یا ابا بکر کیا حال ہے، چلو دیکھیں تو صحیح۔ قریب پہنچا، حضرت عمر فرماتے میں دیکھتا کیا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، وفادار پیمبر ہیں، پیروکار پیمبر ہیں، ارے پہلے خلیفہ ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن میں نے دیکھا آپ اپنی زبان کو پکڑتے ہیں اور زور سے مڑوڑتے ہیں۔ میں نے کہا یا ابو بکر، یہ اپنی زبان کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ فرمایا عمر تم نہیں جانتے، اس زبان نے ابو بکر کو بہت رسوا کیا ہے۔
اس زبان نے ابو بکر کو بہت گھاٹے میں رکھا ہے. جو ابو بکر صدیق عاشق رسول جو ہے وہ اس زبان سے محفوظ نہیں تو پھر میں اور ہما شما کا کیا شمار. اس لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس کے قواعد اور قیود کے ساتھ اس کو رکھیں. جتنے اعضاء اور جوارے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اس وقت آنکھوں کا گناہ عام ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اور آپ خود بھی اس کے بارے میں سوچئے کہ آدمی آنکھوں کا گناہ تو کون کرتا ہے؟ بھائی ایک آدمی جوان ہے، چلو بوڑھا بھی کرتا ہے، لیکن بوڑھی عورت کو دیکھ کر وہ گناہ سے شاید رک جاتا ہے اور بچوں کی وجہ سے رک جاتا ہے. لیکن زبان کا گناہ ایسا ہے، نہ بڑا محفوظ ہے، نہ چھوٹا محفوظ ہے، نہ جوان محفوظ ہے، یہاں تک کہ نہ مرد محفوظ ہے نہ عورتیں محفوظ ہیں. زبان کا ایک گناہ تو جھوٹ ہے، یہ ہمیشہ جھوٹ بلواتی ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کائنات کے امام نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، کہا کہ زانی ہو سکتا ہے اور مومن چور ہو سکتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. بڑی مزے کی بات سناؤں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کرتے تھے، بادشاہوں کے نام خطوط پہنچاتے تھے، اور خطوط میں یہ نہیں ہوتا تھا تم کیسے ہو کیا ہو، بلکہ دعوت اسلام دی جاتی تھی، دعوت ایمان دی جاتی تھی. خطوط بڑے پہنچائے. ایک خط کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک خط آپ نے ہرقل کے نام پہنچا دیا، شام کے بادشاہ کے نام پہنچا دیا. ہرقل نے اس خط کو پڑھا، دعوت اسلام کو پڑھا اور یوں کہا کہ ان کے بارے میں کچھ کہے کہ یہ جھوٹا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اس سے بہتر ہے کہ جس جگہ سے یہ خط آیا ہے اور جس ملک میں جو ہے مکہ المکرمہ میں محمد ابن عبداللہ رہتے ہیں وہیں کے کسی باشندے کو طلب کیا جائے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ ابو سفیان موجود ہے. اس وقت تک حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے. ہم غور کریں، ایک عام آدمی کے اندر تو جھوٹ کا بولنا اور جھوٹ معاف کرنا اس زبان کے گناہ سے ہم میں جو ہے وہ دیندار لوگ، 5 وقت کے نمازی اور جو ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے والے اور جو ہے وہ حج کرنے والے، یہ بھی جو ہے وہ اس گناہ سے محفوظ نہیں اور اس کو گناہ تک نہیں سمجھا جاتا. ابو سفیان ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ابھی ایمان نہیں لائے. ابو سفیان کو طلب کیا گیا. ہرقل نے کہا کہ کچھ سوالات کرتا ہوں، اس کا سچا سچا جواب دینا. اس نے سوالات کیے. محمد بن عبداللہ نام کا کوئی شخص ہے؟ کہا. کون ہے؟ کہا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہا کہ 360 کی عبادت چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہے. کیا تعلیمات دیتے ہیں؟ وہ بتاتے گئے. مجھے یہ بتلانا ہے. ساری باتیں سچی سچی بتائی. ابو سفیان فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تھا میں جو ہے اس میں تھوڑا سا جھوٹ ملا دوں. اب تک تو اسلام نہیں لائے تھے تاکہ محمد ابن عبداللہ کے بارے میں
غلط بات ثابت ہو جائے اور جو ہے ہرقل جو ہے آگ سے بدزن ہو جائے. میرے دل میں آیا تھا میں جھوٹ بات ملا دوں، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا آج تو ابو سفیان تو یہاں جھوٹ بولے گا، لیکن تیرے ساتھ تیرے جو ساتھی ہے وہ مکہ جانے کے بعد کسی زمانے میں یہ کہیں گے کہ ابو سفیان نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہرقل کے دربار میں جھوٹ کہا تھا. ایک مرتبہ کے جھوٹ پر ابھی اسلام نہیں لائے، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ایک مرتبہ کا جھوٹ بولنا ان کے نزدیک جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھا. خود فرماتے ہیں میں سوچتا تھا جھوٹ کہہ دوں، اور ہم تو جھوٹ بنا بنا کر بولتے ہیں. ایک تو اس کی جو ہے وبال جھوٹ ہے، دوسرا کسی کے بارے میں جو چاہا کہہ دیا، جو آیا جس کے بارے میں کہنا تھا کہہ دیا. اس لیے کہا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ تھا. بادشاہ نے اپنے بیٹے کو تعلیم لینے کے لیے بھیجا. روزانہ استاد محترم اس کو تعلیم دیتے. ایک دن اس کو تعلیم دی من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اب اس نے خاموش رہنا شروع کر دیا، یہ بولتا ہی نہیں کچھ. اس لیے کہتے ہیں ذرا خاموش بھی بیٹھا کرو اور غور و فکر کرو. غور و فکر یہ معرفت کی کنجی ہے. جہاں چاہا جو چاہا جراحات السنان لحلتیان ولا یلتام ما جرع اللسان. عربی کے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، جراحات السنان لحلتیان ولا یلتام ما جرع اللسان. تیر و تلوار کے گھاؤ تو بھر جاتے، زبان کے گھاؤ نہیں بھرا کرتے. عربی کی ایک کہاوت ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کا جسم بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. یہ چھوٹے جسم کی ہے لیکن جرم بڑے بڑے کرتی ہے. استاد نے پڑھایا من صمت نجا، خاموش رہا اس نے نجات پا لی. اب اس نے خاموش رہنا شروع کر دیا. پہلے ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، ایک بات استاد کی سنی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اب بادشاہ پریشان ہے، میرا بیٹا بولتا تھا خاموش کیسے ہو گیا. بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، کسی نے کیا علاج، کسی نے، ایک حکیم نے اچھا علاج دیا. یوں کہا کہ شاید اس کے دماغ پر خشکی آ گئی تو اس کو سیر و تفریح کراؤ. سیر و تفریح کا معنی یہ ہوتا ہے جنگل میں یا ہریالی میں جا کے آدمی سیر و تفریح کرے. ہمارا جوان بھی کہتا ہے سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں. کہاں؟ تو بازار میں، اسٹیشن پر، جہاں عورتوں کا جو ہے وہ ضم غفیر ہو وہاں جاتا ہے. اب وہ سیر و تفریح نہیں ہوتی، وہ تو نگاہ کے اور گناہ ہوتے ہیں. اس لیے ہم بچے ضرورت کے بغیر ایسی جگہوں پر نہ جائیں، اپنے آپ کو بچائے. خیر، اب جنگل میں روزانہ تفریح کے لیے ایک وزیر کو مقرر کیا، آپ ان کو ساتھ لے جاؤ اور روزانہ کی کارگزاری ہمارے پاس آ کر دینا. روزانہ وزیر لے کر جاتا. وزیر شکاری تھا، شکار کا جو ہے وہ سامان بھی لے لیتا. جنگل شکار کے لیے چلے جاتے. ایک دن جو ہے شکاری کی نظر ایک فاختہ پر پڑی. وہ فاختہ جلدی سے جو ہے وہ درخت میں
کسی ڈالی کے پیچھے چھپ گئی۔ اب وزیر جو ہے اس کی ٹاک میں کھڑا رہا، بچہ بھی ساتھ میں ہے، دیکھتا رہا کہ یہاں گیا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ کہاں چھپا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم سے فاختہ پھڑپھڑائی، اس کی پرے ہلی، جیسے پھڑپھڑائی تو شکاری نے دیکھا وہاں ہے، فوراً تیر کھینچا اور اس کو مارا۔ جیسے مارا تو فاختہ کے اندر گھس گئے۔ جیسے فاختہ کو لگا، اس بچے کی زبان سے نکلا، بولی تو مری۔ بولی تو، ارے بولو نا، ابھی تم نہیں مریں گے، ابھی تو بولو، جہاں بولنے کا وہاں بولو۔ خیر، جہاں بولنے کا وہاں گوتم بدھ کی طرح کھڑے رہتے، جہاں نہیں بولنے کا وہاں پھر 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 پھر۔ ایک دم اس کی زبان سے نکل گیا، من سمت نجا، بولی مری۔ جیسے یہ آواز کان میں پڑی، وزیر نے فاختہ چھوڑی، تیر چھوڑا، سب چھوڑا، اس کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ، یہ تو بولتا ہے، یہ تو بولتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا؟ تو کہ ہاں یہ بولا، میں نے سنا۔ بادشاہ سمجھ گیا اس کا مطلب یہ اب ایڑے چالے کرتا ہے، نخرے کرتا ہے۔ جلاد کو بلاؤ۔ جلاد کو بلایا اور جلاد نے آ کے لگائی تو فوراً بولا، فاختہ بولی، فاختہ مری، میں بولا، میں مرا، میں بولا تو میں مرا۔ اس لیے من سمت، ہم کسی کے بارے میں جو آیا، جس کے بارے میں کہہ دیا، سب کے عیوب کو ہم کھولتے، یہ زبان یہ کرواتی۔ اس لیے زبان کا یہ دوسرا نقصان۔ تیسرا، زبان کے ذریعے سے لوگوں کی مذاق نہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ ارے رب کریم کی عادت تو یہی ہے، اکثر احکام کے اندر مردوں کو مخاطب کرتے ہیں، عورتوں کو ساتھ میں مراد لے لیتے ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسی ملے گی، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جن میں رب کریم نے الگ الگ احکام بیان فرمائے۔ یہی حکم تو بیان فرمایا، لیکن دونوں کو الگ الگ تذکرہ کیا۔ یوں فرمایا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک مائی آئی، ایک بہن آئی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جب گئی، حضرت عائشہ صدیقہ نے، امی جان نے یوں فرمایا، یا رسول اللہ، دیکھا نہیں یہ کتنی ناٹی تھی، کسی کو چھوٹا بنایا قد کا، کسی کو لمبا بنایا تو ہم کو بٹکا کہنے کا، اور کسی کو جو ہے کانا کہنے کا، اور کسی کو جو ہے لولا کہنے کا ہم کو حق نہیں ہے۔ یہ اپنی ذات سے جو ہے وہ ناٹا نہیں ہوا۔ رب کریم نے، ایک اللہ والے گزر رہے تھے، ایک سیاہ فام آدمی کو دیکھا، کالے آدمی کو دیکھا، ایک دم سے جو ہے وہ زبان پر، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، تسخیر ہو گئی۔ فوراً رب، اللہ کی معرفت حاصل تھی، رب کریم کی طرف سے عاطف غیب سے آواز آئی، مٹکے پر ہنستے ہو یا مٹکے کے بنانے والے پر ہنستے ہو؟ اس برتن پر ہنستے ہو یا اس برتن کے بنانے والے پر ہنستے ہو؟
فوراً توبہ کی۔ اس لیے ہم زبان سے جو آیا، جس کے بارے میں آیا، ہم کچھ نہ بولیں، خاموش رہے۔ ایک اللہ والے عصر کے بعد جو ہے وہ پہنچے کسی کے مکان پر، جس کے پاس گئے وہ بھی اللہ والے تھے، جا کر دستک دی، اندر سے کسی نے کہا کون ہے؟ کہا کہ فلاں ہیں، تو کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں۔ ایک دم سے زبان سے نکلا، عصر کے بعد بھی کوئی سونے کا وقت ہوتا ہے؟ بول کر چلنے لگے۔ ایک دم سے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے متنبہ ہوئے، تو پھر اپنی زبان کو کاٹا اور اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا، چبا لیا اور پکڑا اور کہا کہ تجھے کیا حق حاصل ہے کوئی عصر کے بعد سوئے یا عشاء کے بعد سوئے؟ اس لیے اپنی زبانوں پر ہم کنٹرول کریں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منہم۔ رب کریم ارشاد فرماتے، او لوگوں ہم نے تمہیں زبان دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تم اس زبان سے جس کو چاہے جو چاہے کہہ دو اور جس کا چاہے مذاق اڑا لو، جس کی چاہے مستی کر لو، جس کی چاہے مذاق اڑا لو۔ فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منہم۔ تم کسی کی مذاق نہیں اڑا سکتے، کیا پتا تمہیں کہ جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اس لیے ایک علاج اس کا یہ ہے، ہم کام میں لگے رہیں۔ جب کام میں نہیں لگتے، ہمارے یہاں کہاوت ہے نیورا نکھودیا کرے۔ جس کا کوئی کام نہیں ہوتا اس کو یہی ہوتا ہے، اس کو پکڑا، اس کو پکڑا، اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کی۔ اسی لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اور لوگوں آسمان و زمین کا رب ارشاد فرماتا ہے، سچی اور پکی بات کہتا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ آج یہاں بیٹھا ہوں اس لیے یہ تفسیر کرتا ہوں۔ رب کریم ارشاد فرماتے، مسجد کے باہر چوراہوں پر بیٹھ کر یا پھر جو ہے گھروں کے باہر بیٹھ کر، بلڈنگوں کے نیچے بیٹھ کر یا چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر یا کسی اور جگہ پر بیٹھ کر 4-6 آدمی کے جمع ہو کر بیٹھ کر رب کریم فرماتے لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ آپس کی تمہاری بات چیت میں، تمہاری میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے 0/0 دیا ہے، پھر ہم 10 نمبر بھی دینے کا حق نہیں رکھتے۔ رب کریم سے آگے کون چل سکتا ہے؟ انہوں نے صاف صاف اعلان فرما دیا لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ تمہارے گروپوں میں بیٹھ کر اور تمہارے آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اور مجلس جمانے میں لا خیر، اس میں کوئی خیر نہیں، الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی آپس میں اس لیے ملے کہ ایک دوسرے کو صدقے کی ترغیب دے رہے ہو، او معروف، یا کسی نیک کام کی ترغیب دیتے ہو، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کر رہے ہو، تب تو تمہارا بیٹھنا اور تمہارا آپس کا ملنا یہ خیر کی چیز ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ قطعاً کسی چیز کی اجازت نہیں۔ اس لیے ہم زبان کے نقصانات سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ یاد رکھو جس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا وہ نعمت کا استعمال غلط ہوتا۔
اس لیے اپنی جتنی جسمانی نعمتیں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، دل اور دماغ ہے، یہ سب صحیح قاعدے کے ساتھ استعمال کریں۔ ان اعضاء میں ایک عضو کا میں نے بیان کیا، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس کو جھوٹ سے بچائے، اس کو لوگوں کی غیبتوں سے بچائے، اور لوگوں کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے 10 بار سوچے، پہلے تولو پھر بولو۔ کیا بولنا ہے؟ زبان میں ہڈی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہے بول سکو۔ اسی لیے کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، 2 چیزوں کی تم ضمانت لے لو، 2 چیزوں کی گارنٹی لے لو، ایک 2 جبڑوں کے درمیان کی، ایک 2 جو ہے وہ جانگوں کے درمیان کی، اور دونوں زانوں کے درمیان کی شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ یہ 2 عضو کی تم ضمانت لے لو، ہم جنت میں ہاتھ پکڑ کر تمہیں پہنچا دیں گے۔ جنت کے ضامن ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے دیکھو زبان جو ہے اس کو 2 لاک میں رکھا ہے، پہلا لاک دانتوں کا دیا اور اس کے بعد ہونٹوں کا، تاکہ جو ہے وہ کچھ بولنے سے پہلے 2 پردے حائل ہو جائے۔ اس لیے آدمی کے جسم میں اس شرمگاہ کو اس جگہ لگایا جہاں 2 کپڑے ہو، تاکہ ایک کپڑا اٹھ جائے اس کے بعد خیال آ جائے میں کیا کر رہا ہوں، آدمی جو ہے اس سے رک جائے۔ اس کو بھی 2 پردوں میں رکھا، اس کو بھی 2 پردے میں رکھا، اس لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اچھے دیندار لوگ، ہم دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، اور کتنی ماں بہنیں ہیں جو بڑی دیندار اور بڑی اللہ کرنے والی۔ وہ کائنات کے امام کے زمانے کا ایک قصہ سنا کر بات کو ختم کر دوں۔ ایک صحابی آئے اور بہت سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابیہ کے بارے میں تذکرہ کیا اور یوں کہا فلاں بڑی بھی ہے، بڑی نماز روزہ کرتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات میں عبادات کرتی ہے، لیکن ایک تکلیف یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے، چل رہے تھے ہم، کوئی دوست مل گیا، کوئی پہچان والا مل گیا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، بھائی خیریت ہے، کیسا ہے، کیا کرتے ہو، یہ کرتے، کس جگہ، کتنا تنخواہ میں، 13,000، بس آپ کی زبان نے اتنا کہا، 4 دن کے بعد وہ بے جاب ہو گیا۔ ہاں ایسے قصے آپ دیکھنا، ہمارے پاس تو آتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم بعد میں، بھائی تم تو جاب کرتے تھے، کہا وہ کم سے کتنی سیلری، کہا 15,000، کس نے کہا کم ہے، کہا ایک دوست نے کہا کہ اتنی تیرے کو سیلری دیتے، میں نے کہا اب اس کو بولو کہ 17 میں کہیں لگا دے۔ اس لیے بولے تو اچھا بولے تو اچھا بولے۔ حضور پاک علیہ السلام کے صفات میں لکھا ہے کہ دائم الفکر، آپ ہمیشہ کسی فکر میں ڈوبے رہتے تھے، بولتے کم تھے، اس لیے آپ جو ہیں وہ کمالات کے حامل تھے۔ خاموشی یہ ایک عبادت ہے، ہم خاموش رہنا سیکھیں۔ اس لیے ہمارے تصوف کے 3 اصول میں ایک یہی ہے، قلت کلام، بولنا کم کر دیں۔ ایک مولوی صاحب کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس رکھا، مولانا رشید احمد گنگوہی نے، حضرت نے فرمایا کہ ان سے کہو ہمارے پاس رہے، لیکن ایک شرط ہے، بولیں گے کچھ نہیں۔ اب مولوی کے لیے بولنا بہت دشوار، چپ رہنا بہت دشوار، ملا باشد کے چپ نہ شود۔ خیر، تو اصلاح کا ایک طریقہ تھا، وہ لمبا قصہ ہے، کسی اور موقع پر عرض کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ 3 نقصانات زبان کے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دینا،
جھوٹ کہنا، اور تیسرا جو ہے وہ زبان کو جو ہے وہ ایک تو جھوٹ بولنا، تیسرا زبان سے کسی کی مذاق کرنا۔ یہ 3 نقصانوں سے بچانا اور 3 آفتوں سے اس زبان کو بچانا، اور ہمیشہ زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا۔ یا تو زبان بولے اور زبان ہلے تو اللہ کے ذکر میں، یا خاموش رہے اور خاموش بیٹھ کر جو ہے اللہ رب العزت کی جو ہے وہ تخلیقات میں اور آپ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے۔ ہمارے حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی دسترخوان پر بیٹھے اور دسترخوان پر بیٹھ کر سوچے یہ چاول کا دانہ جو میرے دسترخوان پر آیا ہے وہ کتنے ہاتھ سے گزر کر آیا، اللہ نے اس کے ذریعے کتنوں کا رزق مقدر فرمایا، آدمی کو تھوڑے ہی دن میں معرفت خدا حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا کائنات کے امام سے بڑی روزہ رکھتی ہیں، دن میں روزہ رکھتی ہیں، رات میں اللہ اللہ کیا کرتی ہیں، ایک ذرا سی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا دیتی ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے روزہ نماز کم کرتی ہے، بس فرائض کا اہتمام کر لیتی ہے، لیکن کسی کو زبان سے نقصان نہیں پہنچاتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگی، ضرور جنت میں جائے گی۔ اس لیے ہم جو ہے وہ زبان کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کے لیے صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے ہماری زبان پر اللہ اللہ ہو، ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگی رہے، تاکہ جو ہے وہ برا بولنے سے بچ جائے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ اس نے نجات پائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔